پاکستان کہتا ہے 65 کی جنگ وہ جیتا، بھارت کہتا ہے وہ جیتا، تو پھر ہارا کون؟ اگر دونوں طرف کے سرکاری مورخوں کو زیادہ تنگ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جیت دراصل یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو نہیں جیتنے دیا۔ بھارت کہتا ہے کہ 65 کی جنگ دراصل 5 اگست کو شروع ہوئی جب پاکستان کی طرف سے 8 سے 10 ہزار کشمیری سویلین رضاکاروں اور سادہ لباس فوجیوں پہ مشتمل جبرالٹر فورس بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بغاوت ابھارنے کے لیے بھیجی گئی، اور جب آپریشن جبرالٹر ناکام ہو گیا تو بھارت نے آگے بڑھ کے حاجی پیر، کرگل اور ٹیٹوال کے دروں پہ قبضہ کر لیا۔ اس جوابی کارروائی کا زور توڑنے کے لیے پاکستان نے 1 ستمبر کو اکھنور اور جموں پہ قبضے کے لیے آپریشن گرینڈ سلام شروع کیا، اور گرینڈ سلام کا دباؤ توڑنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور سیالکوٹ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پار کر لی۔ مگر پاکستان کی تاریخ پڑھی جائے تو لگتا ہے جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی، آپریشن جبرالٹر اور گرینڈ سلام کا کوئی ذکر نہیں۔ کچھ سوالات 50 برس بعد بھی جواب طلب ہیں۔ مثلاً 65 کی جنگ کا مقصد اگر کشمیر کی آزادی تھا تو کیا آپریشن جبرالٹر سے پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آزادی پسند قیادت کو پیشگی اعتماد میں لیا گیا، یا پھر فرض کر لیا گیا کہ عام کشمیری اپنے نجات دہندوں کو دیکھتے ہی بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے؟ کیا بیان ہی یہی تجربہ اکتوبر 1947 میں ناکام نہیں ہوا تھا؟ بھٹو، عزیز احمد، میجر جنرل اختر حسین ملک، ایوب خان اور جنرل موسیٰ آخر کس مفروضے پہ یہ جنگی پلان بنا رہے تھے کہ لڑائی کشمیر تک ہی محدود رہے گی اور بھارت بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی حماقت نہیں کرے گا، لہٰذا نہ ایئر فورس اور بحریہ کو اس پلان میں شریک کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی لاہور اور سیالکوٹ کی ڈویژنل کمان کو فارورڈ پوزیشنز پہ بھیجنے کے احکامات کی ضرورت، اور نہ ہی چھٹی پہ گئے 25% جوانوں اور افسروں کو طلب کرنے کی ضرورت، اور نہ ہی گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان کو کچھ بتانے کی ضرورت، اور نہ ہی اس فکر کی ضرورت کہ بھارت نے اگر دوسرا محاذ مشرقی پاکستان کی طرف سے کھول دیا تو کیا ہوگا؟ کیا جنگ سے پہلے ہائی کمان نے سوچا کہ پاکستان کے پاس کتنے دن کا اسلحہ اور گولہ بارود ہے اور جنگ طول پکڑتی ہے تو کیا ہوگا؟ جنگ ہمیشہ خاص قومی اہداف حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اگر پاکستان کا ہدف کشمیر تھا تو ہدف حاصل کیے بغیر کامیابی کس بات کی؟ معاہدہ تاشقند کے تحت بھارت نے 710 مربع میل علاقہ پاکستان کو اور پاکستان نے 210 مربع میل علاقہ بھارت کو واپس کیا، اور دونوں ممالک کی فوجیں 5 اگست سے پہلے کی پوزیشن پہ واپس چلی گئیں۔ پاکستان معاہدہ تاشقند میں اقوام متحدہ کے تحت کشمیر میں رائے شماری کا وعدہ تک شامل نہیں کرا سکا۔ آپریشن جبرالٹر کے دوران کتنے پاکستانی جان سے گئے، ان کی قربانیوں کے بارے میں عسکری تاریخ خاموش ہے۔ بس یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 22 ستمبر تک 3800 پاکستانی فوجیوں اور 5500 کے لگ بھگ ہندوستانی فوجیوں کی جان گئی، اور اتنے طیارے اور اتنے ٹینک تباہ ہوئے۔ بظاہر نہ پاکستان کے پاس کوئی حقیقی جنگی پلان تھا نہ بھارت کے پاس، شاید اسی لیے دونوں ممالک نے 17 روز بعد ہی اقوام متحدہ کی جنگ بندی قرارداد فوراً مان لی۔ لیکن انفرادی سطح پہ جرأت و بہادری کی داستانیں بہرحال رقم ہوئیں۔ پاکستان کی ناقص جنگی پلاننگ نے بھارت کی مدد کی تو پاکستانی فضائیہ اور آرمڈ دستوں نے بھارتی پیش قدمی کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بھارت نے اپنی جنگی ناکامیوں کے بعد خاموشی سے حکمت عملی تبدیل کی، جس کا نتیجہ 1971 کی جنگ میں نکلا، جبکہ پاکستانی قیادت نے 65 کی جنگ میں بیرونی تو کیا ان ہاؤس تحقیقات کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ 2 اشروں بعد لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد نے 650 صفحات پہ مشتمل تحقیقی مسودہ لکھا، مگر وہ بھی کتابی شکل میں نہ ڈھل سکا۔ شاندار فتح کے نصابی اور سرکاری پروپیگنڈے تلے سب دبدبا گیا۔ چنانچہ 71 کی جنگ بھی ویسی ہی ناقص منصوبہ بندی کے تحت لڑی گئی، اور پھر کرگل کی لڑائی بھی 1948 اور 65 کی فوجی حکمت عملی کی فوٹو کاپی سامنے رکھ کے لڑی گئی۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ بھارت میں اگر مودی سرکار عوام کے سامنے خود کو دبنگ دکھانے کے لیے اچانک سے 65 کی شاندار فتح کی گولڈن جوبلی ایجاد نہ کرتی تو 50 برس سے کم عمر بیشتر بھارتیوں کو شاید یہی معلوم نہ ہوتا کہ ایسی کوئی جنگ ہوئی بھی تھی۔ اگر
نصف صدی بعد بھی بھارت اور پاکستان سرکاری سطح پہ جنگی سچ کا سامنا کرنے کو تیار نہیں، تو اس سے بڑی شکست اور کیا ہوگی؟